بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ لاہور لیڈ یونیورسٹی میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء، میرا تعلق شعبہ اردو کے ساتھ ہے اور عملی اردو یعنی فنکشنل اردو کا سبجیکٹ میں آپ کو پڑھاؤں گا، اس کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کروں گا۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا جو پہلا موضوع ہے مطالعہ کے حوالے سے وہ حروف تہجی ہے۔ حروف تہجی کے حوالے سے آپ سابق کلاسز میں پڑھ چکے ہیں، کوئی مشکل موضوع نہیں ہے۔ تو اس میں ہم صرف یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اردو میں حروف تہجی کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ جو تہجی ہے وہ کس لفظ سے بنا ہے، کس لفظ سے نکلا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں علم ہجا پہ۔ تو علم ہجا کسی زبان کے حروف تہجی کو الگ کرنے، املا اور ہجوں کی ساخت کا علم ہے۔ علم ہجا میں آوازوں کو علامات کے ذریعے تحریر میں لانے اور تحریر کو آواز میں ظاہر کرنے کے قواعد سے بحث کی جاتی ہے۔ علم ہجا مشکل علم ہے۔ اردو کا علم ہجا زیادہ پیچیدہ اور ابھی تک زیر تکمیل ہے، اس لیے اس علم کی باریکیوں اور اس کے بحث طلب پہلوؤں سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اس کی مبادیات کا ذکر کروں گا۔ ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ حرف کیا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ زبان، الفاظ اور جملے حروف کی بنیاد پر پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ تو حرف کی جو بنیادی طور پر تعریف ہم متعین کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، منہ سے نکلے ہوئے کلمات جو مفہوم سے عاری ہوتے ہیں حرف کہلاتے ہیں۔ اسی طرح حرف کی جمع حروف۔ حروف کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے، ہر زبان کچھ تحریری علامات اور نشانات پر مشتمل ہوتی ہے، یہ علامات اور نشانات حروف کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں حروف تہجی کتنے ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو الفاظ ہیں وہ کس طرح تشکیل پاتے ہیں۔ الفاظ مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ دو یا دو سے زیادہ حروف کا مجموعہ الفاظ کہلاتا ہے، اور دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے، دو یا دو سے زیادہ جملوں کا مجموعہ تحریر یا متن کہلاتا ہے۔ تو یوں ہم طے کر سکتے ہیں کہ الفاظ مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں، ان حروف کے حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، جتنی بھی اس دنیا کی زبانیں ہیں وہ تمام حروف کی شکل سے ارتقائی مراحل طے کرتی ہیں اور الفاظ کی شکل سے گزرتی ہوئی جملوں میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر اپنا مفہوم ادا کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح دوسری زبانوں میں حروف تہجی ہوتے ہیں، الفابیٹیکلی ہوتے ہیں، اسی طرح اردو زبان میں بھی حروف تہجی ہیں۔ تو اب تک جو تحقیق ہو چکی ہے اس تحقیق کے مطابق اردو میں حروف تہجی کی کل تعداد 51 ہے۔ تو ان جو 51 مطلب حروف تہجی کی جو کل تعداد 51 ہے، ان میں 51 حروفوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک جو پہلی قسم ہے اس میں ہلکی آوازوں والے حروف یا مفرد حروف جن کی تعداد 37 ہے۔ اس کے بعد جو دوسری جو قسم ہے وہ بھاری آوازوں والے حروف یا مرکب حروف جن کی تعداد۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہلکی یا مفرد آوازوں والے حروف۔ ہلکی یا مفرد آوازوں والے حروف میں الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، کھے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، سے، سین، شین، صاد، ضاد، توئیں، زوئیں، عین، غین، فے، کاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واؤ، ہے، حمزہ، چھوٹی ہے، بڑی ہے۔ اس کے بعد بھاری یا مرکب آوازوں والے حروف درج ذیل ہیں۔ تو ان کی جو بھاری یا مرکب آواز والے حروف ہیں ان کی تعداد 15 ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے۔ تو وہ جو بھاری آواز یا مرکب آواز والے حروف ہیں وہ المندہ، پھے، بھے، پھے، تھے، ٹھے، جھے، چھے، دھے، ڈھے، ڑھے، کھے، گے، لے، میں، نہ۔ تو یہ 15 جو ہے نا وہ بھاری یا مرکب آوازوں والے حروف ہیں۔
اب یہ بالکل مختصر لیکچر ہے اور بالکل مختصر سی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امتحانی نقطہ نظر سے جو سوالات ہیں وہ کس طرح پوچھے جا سکتے ہیں. امتحانی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اہم سوال ہے جو ہماری زبان کی بنیاد ہے. تو اس میں دو طریقے سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. ایک تو سوال پوچھا جا سکتا ہے اردو زبان کے حروف تہجی تحریر کیجیے. اگر یہ سوال آپ کو امتحان میں پوچھا جاتا ہے یا آپ کے امتحان میں آ جاتا ہے کہ اردو زبان کے حروف تہجی تحریر کیجیے، تو پھر آپ اردو کے 51 جو حروف ہیں، جس میں ہلکی آوازوں والے حروف ہیں، بھاری آوازوں والے حروف ہیں، وہ دونوں اس میں لکھ دیں گے. اسی طرح اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ مفرد اور مرکب آوازوں والے حروف کی وضاحت کیجیے، تو پھر آپ ہلکی یا مفرد آوازوں والے حروف، بھاری یا مرکب آوازوں والے حروف، یہ دونوں اس میں تحریر کر دیں گے. تو مراد یہ ہے کہ اگر تیسرا سوال اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو کے حروف تہجی کی وضاحت کیجیے، تو پھر آپ اردو کے حروف تہجی مکمل لکھیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہلکی آوازوں والے حروف اور بھاری آوازوں والے حروف. تو اس طریقے سے اور اس نقطہ نظر سے یہ سوال آپ کا جو ہے نا وہ بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا. تو اس کے حوالے سے میرا جو ایزی کلاس ای پورٹل ہے، اس میں اس کے نوٹس بھی اپلوڈ کر دوں گا. یہ ویڈیو کی شکل میں نے اپلوڈ کر دی ہے. آپ جیسے چاہیں اور جس طریقے سے چاہیں اس کو سن سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں. آپ نے غور اس بات پہ کرنا ہے کہ سوال کی نوعیت جو ہے، جو میں نے بالکل آخر میں بتا دی ہے کہ امتحانی نقطہ نظر سے سوالات کی ایک ہیڈنگ دی ہے، اس کے بعد میں نے 2 سوالات لکھے ہیں. ان سوالات کے تناظر میں ہی آپ نے جواب دینا ہے. عموماً یہ 10 نمبر کا سوال امتحان میں پوچھا جاتا ہے. بہت شکریہ، نوازش.